www.attableek.com, the reviver of Iman. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما نهل والد ولده من نهل أفضل من أدب حسن أو كما قال عليه
برادران اسلام اور عزیز طلبا، آج کی ہماری یہ مجلس یہاں جامعہ علوم القرآن میں جن طلبا نے زندگی تکمیل کی ان کے اعزاز و اکرام کے لیے منعقد ہوئی تھی کہ وہ اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ، اپنے مربیوں، اپنے بہن خانوں کے سامنے سنائیں اور اس طرح گویا ان کا اعزاز و اکرام عمل میں آئے۔ جس مقصد کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہوا تھا ملک میں الحمدللہ بہت سو خوبی حاصل ہو چکا ہے۔ ایسی مجالس کی نسبت سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی نصیحت کے طور پر بھی پیش کی جاتی ہے۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا نے جو بات ارشاد فرمائی، واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اولاد کی تربیت کی طرف سے جو غفلت برتی جاتی ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے اس زمانے میں اولاد کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ کسی زمانے میں بھی اس کی اتنی اہمیت نہیں رہی ہوگی جتنی اس زمانے میں ہے۔ پہلے ایک جگہ کے حالات دوسری جگہ تک پہنچ پاتے نہیں تھے، دنیا محدود تھی، ماحول محدود تھا، کوئی برائی اگر وجود میں آتی تو اس کا اثر محدود ہوتا تھا۔ اس وقت دنیا جو ہے وہ محلہ بلکہ اس سے بھی کم ایک گھرانہ بن چکی ہے۔ ہر چیز ہر ایک کے پاس پہنچ جاتی ہے منٹوں میں، سیکنڈوں میں، اور برائیاں جس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اسلام نے اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف بہت زیادہ متوجہ فرمایا اور اولاد کی تربیت کے لیے جو نظام اسلام نے ترتیب دیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں بچہ پیدا ہو جائے 5-6 سال کا ہو اس کے بعد گویا اس کی تعلیم اور تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، لیکن اسلام میں تو ابھی بچے کا کوئی وجود بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہی بچے کی صلاح اور نیکی کے لیے ہمیں ہدایتیں دی ہیں۔ کوئی آدمی کوئی اچھا پھل حاصل کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے ضرورت ہے کہ اس کے لیے پودا اور قلم لگانے کے واسطے اچھی زمین حاصل کرے، اچھا بیج حاصل کرے، اچھی کھاد استعمال کرے، بہترین پانی سے اس کو سیراب کرے اور نقصان پہنچانے والے جانوروں، چرندوں، پرندوں سے اس کی حفاظت کا اہتمام کریں اور اس کے بعد پھر کہیں جا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسلام نے بھی نیک اولاد کو حاصل کرنے کے لیے جو تعلیم دی بہت دور سے ہم کو اس سلسلے میں متوجہ فرمایا، کیونکہ یہ اولاد یہ میاں بیوی کے آپس کے میراث سے وجود میں آتی ہے۔ گویا یہ بیوی ایک زمین ہے اور شوہر اس کے حق میں جو اپنا نسخہ ڈالتا ہے ایک بیوی کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیوی کے انتخاب کے سلسلے ہی میں ہمیں متنبہ فرمایا کہ بھائی ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ
جب نکاح کا ارادہ کرے تو وہ کس بنیاد پر بیوی کا انتخاب کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، تم کرو ملا تو یار بھائی یہ نمائے رہا والے حسن رہا والے جمال رہا والے دین رہا فسبا میں ذاتی تھی۔ اس زمانے میں کیا آج بھی عورتوں کی پسندیدگی کے لیے یہی چار معیار ہیں، اس میں کوئی تبدیلی آئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کا جو انتخاب نکاح کے واسطے کیا جاتا ہے، لوگ اپنے نکاح میں کسی عورت کو لانے کے لیے کن بنیادوں پر اس کو پسند کرتے ہیں، جو درد میں فرمایا وہ کوئی چار چیزیں ہیں۔ ایک تو اس کا مال، بہت سے لوگ تو کسی عورت کو مالدار ہے، مالدار گھرانے کی ہے، اس کی مال کی بنیاد پر اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اس کے ساتھ نکاح کروں گا تو میری حالت بھی مالی ٹھیک ہو جائے گی، مال کی وجہ سے اس کو پسند کرتا ہے۔ وجہ حسد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری بنیاد اس کا خاندان۔ اگر کیا ہمارے اس زمانے میں خاندانوں کی شرافت نہیں معلومی کہاں رخصت ہو گئی، پھر بھی آدمی خاندان دیکھ کر نیچے گھرانے کی لڑکی کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ میں اگر اس کو ساتھ نکاح کروں گا تو میری عزت بھی دوبارہ ہو جائے گی۔ تیسرا، کسی پسندیدگی کی وجہ جو ہے بڑے جمال ہے، خوبصورتی کی وجہ آدمی عورت کا انتخاب کرتا ہے۔ اور چوتھا سبب بڑے دینیا، اس کی دینداری، اس کے اخلاق، اس کی خوبیاں، اس کے عادات کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ یہ چار بنیادیں ہیں جن کے اوپر عورت کا انتخاب نکاح کے لیے وجود میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا، کیونکہ دیکھو ظاہر نکاح اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اس کا مقصد اولاد کا حصول ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آپ کے ارشاد کا حاصل یہ ہوا کہ آپ اگر نیک اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ نیک بیوی کا انتخاب کریں، اس لیے کہ جس زمین میں سے آپ پھل حاصل کریں گے، جہاں آپ اپنا دین جاننا چاہتے ہیں، وہ اعلیٰ اور عمدہ قسم کی زمین ہونی چاہیے، ورنہ آپ کا دین ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کی بنیاد پر پسندیدگی کے لیے ہمیں تاکید فرمائی، اس پر ذاتی دین ضرورت کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار عورت کو پسند کر کے کامیابی حاصل کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلو۔ بولا ہمیں نیک اولاد حاصل کرنے کے لیے بہت دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ اب ہم یہ نیک اولاد تو چاہتے ہیں، لیکن شریعت کے بتلائے ہوئے اسی پہ میں جو ہے ناکام ہو جاتے ہیں۔ لوگ اچھی شکل و صورت کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کے اخلاق جیسے ہونے چاہیے، اس کے اندر دینداری جیسے ہونی چاہیے نہیں ہے۔ دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے خوبصورتی کا لحاظ نہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے نزدیک پہلی بنیاد جو ہے وہ دینداری ہو۔ اب اگر دینداری کے ساتھ وہ خوبصورت بھی ہے، اونچے گھرانے کی بھی ہے اور مالدار بھی ہے تو وہ حرام ہو دونوں ہاتھ میں رکھو۔ لیکن اگر جو ہے آپ کے سامنے دو یہ ہے انتخاب پسندیدگی، ایک طرف ایک ایسی عورت ہے جو زیادہ خوبصورت نہیں ہے لیکن دیندار ہے،
باخلاق ہے، نیک ہے، اسی اس کے مقابلے میں ہے تو حسین جمیل، لیکن اتنی دیندار نہیں، اس میں دینداری نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تاکید فرماتے ہیں کہ میں آپ کو یہ حسین و جمیل ظاہری شکل و صورت کے مقابلے میں یہ باطنی اخلاق جو ہے نا، اس نے خود جو ہے یہ نیک، ایک تو نیک صورت ہوتی ہے اور ایک نیک سیرت، تو نیک صورت کے مقابلے میں نیک سیرت کو آپ کو ترجیح دینا۔ اگر دونوں باتیں ہوں تو بہت اچھا، ورنہ کیا مقابلہ ہو اس کو پتہ نہیں۔ گویا یہ بنیاد ہمیں پہلے ہی بتلا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان اچھا فلاں حاصل کرنے کے لیے اچھا بیجی ہونا چاہیے۔ آدمی کا مادہ نویہ اور نطفہ کیسے تیار ہوتا ہے؟ خون، اور خون کیسے بنتا ہے؟ غذا سے۔ اب آپ کی وہ غذا جو آپ کھا رہے ہیں وہ کیسی ہے؟ حلال غذا ہونی چاہیے، اس میں حرام کی ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہ ہو۔ اس حلال غذا سے جو خون تیار ہوگا اور اس خون سے جو مادہ منیہ بنے گا اور اس سے جو اولاد وجود میں آئے گی وہ نیک ہوگی۔ گویا یہاں بیج عمدہ۔ آج ہماری کمائیوں کا حال دیکھو، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ کمائی کے معاملے میں ذرہ برابر بھی آج تو بس ایک ذہن ایسا بن گیا کہ پیسہ، بس پیسہ مجھے مل جائے، کہاں سے آیا، حلال ہے یا حرام، اس کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس کی پیشی ہوئی فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، یاد کیا الناس سے تمام لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال دے رہا ہے وہ کہاں سے دے رہا ہے، حلال ہے یا حرام، بس مال چاہیے۔ آج یہی برائی ہے، اس نے ہمارے معاشرے کو خراب کر دیا۔ ہمارے حرام کی غذا کا اثر اولاد میں ضرور آتا ہے۔ کہ اس کا عادت کاری سید صدیق احمد صاحب رضی اللہ عنہ کو زبان سے سنا، ایک اللہ والے تھے اور ان کا نکاح ہوا، بیوی نے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم اگر نیک اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم چاہنا چاہیے کہ ہم حلال غذا کا اہتمام کریں۔ چنانچہ آپس میں دونوں نے اس کا معاہدہ کیا کہ اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ بچہ پیدا ہوا اور بڑا ہونے کے بعد ایک مرتبہ وہ چوری کے جرم میں گرفتار ہوا۔ وہ اللہ والے فوراً تلوار لے کر گھر میں اپنی بیوی کے پاس گئے، سچ بتا ہم نے آپس میں معاہدہ کیا تھا کہ ہمارے حلق کے نیچے حرام غذا نہیں اترے گی، میں نے تو خیانت کی، تو نے کوئی خیانت کی ہو تو بتا۔ اس عورت نے سوچنے کے بعد بتایا کہ ہاں مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی، ہمارے پڑوس کے جو مکان ہے اس کے بارے میں بیری کا درخت تھا، اس کی ایک ٹہنی ہمارے مکان کی طرف بھی آئی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ اچھا سا پیڑ لگا ہوا تھا، مجھے بہت پسند آیا، بغیر اجازت کے توڑ کر کھا لیا جس وقت یہ بچہ پیٹ میں تھا۔ اس کا یہ اثر ہے کہ آج یہ بچہ جو ہے چوری کے گروہ میں گرتا۔ اس باتیں ہماری ہم لوگ نصیحت تو حاصل نہیں کرتے، لیکن ایسی باتیں مقصد تو نصیحت کا متوجہ کرنا، لیکن اس کے غلط نتائج نکالنا یہ بھی ہمارا مزاج بنا ہوا ہے۔ کسی کے بچے میں چوری کی ہمت سمجھانا کہ اس کو ماں باپ نے بھی چوری کی، یہ بات خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں۔ جو نتیجہ ہم کہنا چاہتے ہیں وہ حاصل ہوتا
نہیں لگ سکتا ہے، شیطان ان کو کہاں گمراہ کر دیتا ہے. خیر تو بہرحال یہ ربا کا حلال ہونا میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا ہے. حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد الجواب سید تحور حسین جو تھے نمبر اللہ مطلب پولیس انسپیکٹر تھے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا. پولیس انسپیکٹر ہونے کے باوجود ان کے معمولات کا یہ حال تھا روزانہ 90,000 اس میں رات کا معمول تھا. 90,000 انہوں نے اپنے اس بچے کو حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب جب پیدا ہوئے ان کے بعد اس عمر میں پہنچے کہ اب ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو تو انہوں نے وہ خود دنیاوی میں پڑے ہوئے تھے. انہوں نے بھی ان کو بھی دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے اسکول میں ڈالا. وہ اس پر آتے جاتے تھے. اسی زمانے میں حضرت حکیم محمد نمبر اللہ خبروں کا ایک پروگرام الہ آباد میں ہوا تھا. جماعت نماز میں حضرت کا بیان ہوا جمعہ کے بعد. اس میں یہ بھی شریک ہوئے بچے تھے. انہوں نے بیان سنا اور ان کے دل میں علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا. گھر آ کر والد صاحب سے کہا ابا اب میں اسکول نہیں جاؤں گا, اب مجھے مدرسے میں داخل کرا دو, میں پڑھوں گا. اب ان کے والد صاحب نے پہلے تو سمجھایا لیکن انہوں نے مان کے نہیں لیا. سختی ہی مارا پیٹا, کہنے لگے مار ڈالو گے تو بھی میں نہیں مانتے. آخر معاملہ کیونکہ مجھے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے متاثر تھے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کی خدمت میں معاملہ پیش کیا. حضرت مولانا نے کہا بھائی تم کو تو خوش ہونا چاہیے, تمہارا بیٹا خود بھی اپنے شوق سے علم دین پڑھنے کی بات کرتا ہے. چنانچہ حضرت کے مشورے سے ان کو علم دین میں لگایا گیا. وہی حضرت کی جو ہے سرپرستی ہے. حضرت مولانا بدر عالم صاحب کی فراغت مظاہرہ ہوئی ہے. بعد میں وہ حضرت علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم و حدیث سے آئے. خیر تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا, حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے جو دین کا کام دیا ساری دنیا جانتی ہے. داخل میں 17 سال انہوں نے خدمت انجام کی ہے. ہمارے سابق محتمی حضرت مولانا محمد سعید صاحب بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کتابیں پڑھی, کم وغیرہ پڑھی. ہمارے اکابر میں مولانا علی صاحب کا مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کا, ہمارے اساتذہ میں مولانا اعظم صاحب صالح پوری, یہ تو ان کے پاس پڑھے تھے. ان کی پابندی کا حال یہ تھا, مفتی صاحب میں نے ان کی زبان سے سنا, مولانا سعید بزرگ کی زبان سے, کہ درسگاہ میں قدم رکھتے تھے تو لوگ ان کے آنے پر اپنی بھوجن ملایا کرتے تھے. تو یہ سیکنڈ کی بھی تاخیر اس کی پابندی تھی. اور طلبا کی تربیت کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ توجہ. خیر میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جب ان کے والد سید تحور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بچوں کو پولیس انسپیکٹر تھی. آج اس قوم میں پولیس انسپیکٹر کا کیا حال ہوتا ہے ساری دنیا جانتی ہے. انہوں نے کہا وفات کے وقت میرے بیٹو میں تمہارے لیے دنیا کی دولت چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں, لیکن میں نے تمہارے حلق سے نیچے ایک دانہ بھی حرام کا اترنا نہیں دیا ہے. اسی کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد کو نوازا. آج بھی اس زمانے میں ایسے نمونے موجود ہیں جن کے والدین نے ہزاروں روزی کا اہتمام کیا اور اس کی برکت سے اللہ نے ان کی اولاد کو قیمت سے نوازا. صاحب دیوبند کے شیخ العزیز حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری, ان کے دیوبندی صاحب ان کے والد, انہوں نے بڑا اہتمام. ہمارے دیہاتوں کے اندر یہ جو منڈلیاں ہوتی ہیں اور اس میں دونوں تھے
جو یہ ہوتے کروڑ لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑا اہتمام کیا اپنے آپ کو بچانے کا. تو اللہ نے ان کی اولاد کو علم سے نوازا. سب اولاد کو دیکھ لو، جن کی اولاد کی اولاد اور اولاد کی اولاد جو ہے وہ علم میں لگی ہے. اور یہ کوئی ان کی خصوصیت نہیں، ایک عام اصول میں بتا رہا ہوں کہ جو آدمی حلال کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو نوا دے گا. حلال اس کے ساتھ لازم ہے اور کوئی محنت زیادہ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی. تو میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ حلال غذا کھائیں گے تو اس سے خون حلال بنے گا، اس سے نطفہ بنے گا، وہ نطفہ اس سے جو اولاد پیدا ہوگی. بچہ جب شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے صحبت کرنے کے لیے، ہمیں شریعت نے کیا تاکید فرمائی؟ اللہم جنبنا، یہ مطلب آئے پہلے اللہم جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا. اتنے ہیں جو صحبت سے پہلے اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں. اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم کو شیطان سے بچائیے اور اس صحبت کے نتیجے میں جو اولاد کو ہمیں عطا فرمائے گا اس کو بھی شیطان کے اثرات سے بچائیے. بلکہ ہیں اس وقت جبکہ مادہ منیا خالی ہو رہا ہو اس کے دعاؤں سے چلائیے اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا. یہ دعا کب پڑھی جائے؟ زبان سے نہیں، دل سے. جس وقت مادہ منیا شوہر سے خارج ہو کے ادھر منتقل ہو رہا ہو یا دل ہی اس اہم شہادت کی حالت میں بھی بندے کو متوجہ رکھا کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. کہ اللہ لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا. تو ہمیں جو اس صحبت کے نتیجے میں دے گا اولاد اس میں شیطان کا حصہ مت رکھیے. عمل ٹھہرا، عمل کے زمانے میں بھی اولاد کی بہت زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے. میں نے واقعہ سنا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت کے زمانے میں بھی بہت زیادہ. آج کل کیا ہوتا ہے، عورتیں ہمیں رہ رہی ہیں اور ٹی وی دیکھ رہی ہیں، گانے سن رہی ہیں غلط چیزوں کا، تو سارا اثر پہنچتا ہے کہاں؟ اولاد جو اندر ہے نا اس کے اوپر. وہ خالی نہیں ہے، پورا اس کا وہ جب بن رہا تھا اسی وقت سے اس کے مزاج میں یہ برائیاں آ رہی ہیں. پیدا ہونے کے بعد شریعت نے ہمیں فوراً کہا اس کو نیلا بلا کر کے اس کے دائیں کان کے اندر اذان اور بائیں کان کے اندر اقامت کری جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی ابھی تو یہ بچہ بالکل نادان ہماری زندگیاں گزر گئی اور ہمیں اذان کا کیا مانا ہے ہمیں سمجھ میں آتا نہیں ہے. تو بچہ کیا سمجھے گا کہ اللہ نے اقامت کس چیز کی دعوت دی جائے، لیکن نہیں، اس کے کان میں ڈالا گیا. اس کا دل جو ہے نا تھوڑی سندر کی طرح ہے اور جو ان کی کان اور آنکھ کے راستے سے اس کے اندر جا رہا ہے اس کو وہ محفوظ کرنا. ابھی اس کے ظہور کا وقت نہیں آیا، جب بڑا ہوگا تو یہ تو نکلے گا. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اور فقہاء نے بھی مسئلہ لکھا ہے. آپ کا چھوٹا بچہ 2 مہینے کا 1 مہینے کا ابھی بولنا بھی نہیں سیکھا، وہ دیکھ رہا ہو ایسی حالت میں آپ اپنی بیوی سے صحبت نہ کیجیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو کچھ جانتا نہیں، بھلے نہیں جانتا، لیکن اپنی آنکھوں سے جس منظر کو دیکھ رہا ہے وہ منظر آنکھوں کے راستے سے دل کے اندر نقش ہونا، وہ اپنے وقتوں کو اس کا ضرور ہوگا. آخر کیا بات ہے اس سے منع نہیں کیا ہوگا یہ اگر کیوں بتایا؟ اسی لیے اس کے اخلاق کی حفاظت کا اہتمام کروایا جاتا ہے. بلانے کے زمانے میں عورت کی رضا کیسی ہونی چاہیے؟ حلال ہونی چاہیے. حضرت حکیم الاسلام محمد افغانستان کے والی جو کہ بادشاہ
ان کا واقعہ سناتے ہوئے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کا جو دشمن تھا، دشمن نے ان کی سرحدوں کے اوپر فوج جمع کر کے حملہ کیا. انہوں نے بادشاہ نے عاقب نے اپنے بیٹے کو فوج لے کر کے بھیجا دشمن کا جواب دینے کے لیے. اور وہ وہاں سرحد پر دشمن کے مقابلے کے لیے ہے ہوا تھا. اسی درمیان جو ہے 13 بادشاہ کو شاہی حکومت کی طرف سے شاہزادہ جو ہے دشمن کے ہاتھ شکست کھا کر واپس آ رہا. بس بادشاہ محل میں جب گئے تو ان کے چہرے کے اوپر غم اور حزن کی کیفیت تھی. بیگم نے پوچھا کیا بات ہے؟ مت پوچھو، بیٹا جو ہے دشمن کے ہاتھ میں شکست کھا کر واپس آ رہا. بیگم نے کہا ہرگز میرا بیٹا یا تو جان دے دے گا یا کوئی کامیابی حاصل کر کے آئے گا، شکست کھا کر نہیں آ سکتا. بادشاہ نے کہا بھائی شاہی مقبول کی خبر ہے، تب وہ تمہارا شاہی مقبول نہیں ملتا. اب اس بیوی کے سامنے کیا پوچھتے تھے؟ بہرحال پھر دوسرے کی چلانے کی وہ غلط خبر تھی اور شاہزادے نے دشمن کو شکست دے کر بھگا دیا. دوسرے دن بادشاہ نے آ کر بتلایا کہ یہ بات صحیح. پھر پوچھا کہ تمہیں کس بنیاد پر اتنے حسن اور یقین کے ساتھ کہا تھا تمہیں یہ میرے اور اللہ کے درمیان کا ایک پیڑ ہے؟ آجی بتاؤ. بہت اصرار کیا کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تب سے لے کر پیدا ہونے کے بعد دودھ پیا، اس زمانے میں بھی میں شاہی خزانے کی رقم سے آیا ہوا کھانا نہیں کھاتی. اپنے ہاتھ سے میں سوکھ ڈالتی تھی اور اس سوکھ کو بڑے کر کے جو رقم آتی تھی اس کو میں استعمال کرتی تھی. ہر کا میں نے اتنا استعمال کیا. ایسے بچے کے اندر اچھے اخلاق ہی آ سکتے ہیں. دشمن کے سامنے جو ہے اس کا میدان چھوڑ کے بھاگ جانا بزدلی ہے اور یہ برے اخلاق میں سے ہے. اس لیے مجھے یقین تھا کہ یہ بات مجھ میں نہیں آ سکتی. یا تو یہ ہے کہ رجحان دے دے گا یا کامیاب ہو کر کے آئے گا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نظام کی ہوں. اب میں نے یہ کیا کہ یہ تربیت کا مسئلہ تو بہت آگے سے چل رہا ہے. اس کے بعد 5-6 سال کا ہوگا تب آپ اس کو مدرسے میں اس کے بعد مٹھائی نہیں ہوگی. اس کے بعد کے مراحل ہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج ہماری اولادوں میں جو برائیاں آ رہی ہیں اس کا بڑا سبب جو ہے وہ ہماری حکومت ہے. نہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اور منسلانی اور ہر بچہ اپنی اسلام اور ایمان والی فطرت کے اوپر نیکی کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں. پورا بات کا ماحول اس فطری صلاحیتوں کو ضائع اور برباد کرتا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اولاد دی وہ سب کامل و مکمل کی ہے. ہم ہی اس کی صلاحیتوں کو اپنی نادانی اور غفلت کی وجہ سے ضائع اور برباد کرتے ہیں. چاہیے ہمیں کہ اولاد کے لیے اچھا ماحول فراہم کر کے اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کر کے قدرت کی طرف سے جو صلاحیت اس کے اندر رکھی گئی ہے، مدیت کی گئی ہے، اس صلاحیت سے فائدہ اٹھائیں اور اس امانت کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے قدر کریں. کہ مدرسوں میں بھیجا جاتا ہے اس کا مقصد کہ بھائی یہاں حقیقت سے یہ کہ ہم اپنی ماتا ہی میں اپنے گھر رکھ کر کے اس کی تربیت کا اہتمام کریں. یہ ہماری ذمہ داری. ہم تو دنیا کی دولت کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ ایسا ایک پڑھا دیا جس سے تو پیسے کما سکے تو ہم یوں سمجھتے ہیں یہ گیا اس کے مستقبل کو سنبھالنے کے لیے بولتے ہوئے مطلب بھوشیہ سدھری جیسے. بھوشیہ آپ کس کو کہتے ہیں؟
یہ جو 2 فٹ پر نظر آ رہا ہے یا وہ جو 200 فٹ کے اوپر نظر آ رہا ہے، آخر ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس میں اس نے آخرت کو سامنے رکھا ہے. دنیا کی زندگی تو چل رہی ہے، یہ اسی لیے گزر جائے گی. پیسے کتنے جمع کرو گے؟ دیکھو جنہوں نے جمع کیا کیا آپ نے دیکھ لیا اپنے آپ اور سب کے لیے کیسی مصیبت بن گئی. ایک رات میں سامنے کہاں آدمی پہنچ گیا. یہی حال ہوتا ہے. اگر کچھ نہ جاوے ہاتھ میں سے تو موت تو اپنے وقت پر آنی ہے. یہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جائے گا. ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ کے دین کا علم سکھانے کا اہتمام کریں، تربیت کا اہتمام کریں. خالی مدرسے میں بھیج دینا کافی نہیں. حضرت مولانا محمد عمر صاحب مولانا محمد فرمایا کرتے تھے کہ مولوی بنانا یہ نہیں، اس کو کیا بنانا ہے؟ دیندار بنانا، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا بنانا ہے. چاہے مولوی نہ ہو، مولوی ہو اور وہ بگڑا ہوا ہے تو پھر کس کام کا. اس لیے خالی مدرسے میں بھیج دینا کافی نہیں، آپ کی نگرانی بھی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں تو ماں باپ مدرسے میں بھیج دیتے ہیں بس پھر نتیج تو ہو گئے، بے فکر ہو گئے، اب سب والی لوگوں کے حوالے کر دیا. نہیں، وہاں بھیجنے کے بعد بھی باقاعدہ آپ کی نگرانی اس کے حالات کو خبر. میرے یاد ہے میرے والد صاحب نے داخل کیا تو وہ ہر مہینے ایک خط حضرت مولانا اشرف صاحب نور اللہ عمر قدم پر لکھتے تھے. میرا بیٹا اس نام کا آپ کے مدرسے کے اندر پڑھتا ہے، وہ برابر پڑھ رہا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں. اور جہاں سرمایہ امتحان ہوا مجھ کو لکھتے تھے کیا نتیجہ ہے بھیجو، مجھے نہیں لکھا. اور ادھر دفتر میں بھی جوابی خط کارڈ بھیجتے تھے کہ میرا بیٹا پڑھا کلاس میں پڑھتا ہے، اس کے سرمایہ امتحان میں کیا ہوا اس کے نمبرات مجھے بھیجو تاکہ میں کرتا نہ کرتا. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ نگرانی چھٹیوں میں جب آتا تھا گھر پر تو صبح پر چائے کے بعد سے لے کر 11 بجے تک باقاعدہ مجھے اس بات کا پابند بنایا جاتا تھا کہ میں اس زمانے میں حضرت صاحب علیہ کی تصانیف ہے اس سے ہماری پروگرام کی شکل میں شائع ہوتی تھی، وہ سب محفوظ رکھتے تھے. اور یہ قرآن اور دوسرے جو رسائل زمانے میں آتے تھے وہ محفوظ رکھتے تھے. اور مجھے کہتے تھے بیٹا سنا صبح سے لے کر 4 گھنٹے لگاتار چھوٹی بات کرتی اور بچے میں بھی برابر نگرانی. شام کو آؤں تو پوچھتے تھے کہاں گیا تھا، کہاں کیا ہوا، سب نماز کے اندر ہی نگرانی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک کہ نگرانی نہیں ہوگی وہاں تک ہم اپنی اولاد کو کہاں ہم کو تربیت نہیں دے سکتے. اگر شہر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم تمہارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معاملہ فرمایا آپ اتنی پڑھ رہی ہے اس سے کیا تفصیلات. میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں ہمارے دیہات کی رہنے والی عورتیں اپنی بہن کے ساتھی کو قربانی دیتی ہیں، وہ بھی ہم اپنی اولاد کے لیے نہیں دیتے. جس زمانے میں بہن دودھ دے رہی ہوتی ہے اس زمانے میں رشتے داروں میں کہیں اگر شادی ہے بھائی کانپور کی اور دیولا میں شادی ہے سب لوگ نہیں جائیں گے کیوں میں کہوں گی کہ میری بہن کو تم دوسروں کو دے ہی نہیں. اپنی بہن کو خاطر تو جو ماں کا خرابی اپنے کے لیے تیار نہیں اور ہم اپنی اولاد کو کہاں کہاں چھوڑ کے کہاں چلے جاتے ہیں. یہ تو ایسا ہے 24 گھنٹے ان کی نگرانی کی ضرورت ہے. وہاں کہاں صاحب نے مجھے بتایا وہاں سہارنپور گئے اور مدرسہ قدیم جہاں سے شیخ نماز پڑھتے وہی پہلے پرانا بھی تھا. کہاں جو مطلب شیخ ہوتے تھے تو وہاں سے مدرسے کو پڑھانے کے لیے نکلتے تھے. وہاں کہاں کا مطلب کہ راجا مدرسے کے بارے وہاں کھانے کے پاس کھڑے رہ کر یہ مدرسے کے دروازے سے نکلے وہاں سے لے کر گھر کی جو گلی ہے مدرسے کی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں 100 قدم بھی نہیں ہے فاصلہ تو دیکھتے رہتے تھے کسی کا نمانے کو نہیں. اسے میں زیادہ اہتمام کا تربیت کا تو ضرورت تو یہی ہے. ہم اپنے اولاد کو اگر نیک بنانا چاہتے ہیں اس کی تربیت کے لیے ہمیں خود جو ہے
قربانی نہیں ہوئے گی مفت میں. بھائی 5 کا دنگا بھی آپ 5 کا یہ ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو اللہ 5 کا ڈالنا شروع کریں گے تو جب تک اس کے اندر آپ قربانی نہیں دیں گے اور ہم کو ساتھی ہونے والا نہیں تو پھر یہ بچوں کو آپ اپنے بنانا چاہتے ذخیرہ سب کہیں جانے آپ کو ایسی بن جائے گا ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام ہو. خالی مدرسوں میں بڑے اہتمام کافی نہیں بلکہ اس کی نگرانی بلکہ آپ کو آج تک کیا مصیبت ہوگی مدرسے والے خرچ لینے کے لیے پھنس جاتے ہیں لیکن بات آنے کا نام نہیں عجیب معاملہ ہے کیسے بھی بات بنے اس لیے ضرورت ہے اس کا اہتمام ہو. پارا پھر بھی مدارس ہمارے یہاں یہ بہت ضروری ہے. جیسے جو لوگ دنیا میں جا کر وہ لوگ چاہتے ہیں دنیا کے اندر سفر کرتے ہمارے حضرت مولانا وہ بہت سفر کیا ہے دنیا کا. آج بھی آج جاؤ عرب ممالک کو دیکھ لو یہ تو دوسرے ممالک برطانیہ وغیرہ جہاں ہمارے گجراتی ہوتے ہیں اس کو مت دیکھو اس کے علاوہ دوسرے تمام ممالک کا حال دیکھ لو وہاں کیا ہے. وہاں کبھی بھی کوئی جو مکتب ہے نہ بچوں کی تعلیم کا نظم ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہم کو مفت میں سب دیا ہے اس کی قدر کر لو. لیکن آج لوگوں کے دلوں کے اوپر ایک پورا کیا سوال ہے ایک چھوٹا سوال ہے کیا انگلش میڈیم چھوٹے چھوٹے بچے خاص یونیفارم یہ وہ گاڑیاں یہ جاتی اور ہزاروں پیسے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم بات کچھ ہے آپ کچھ ہے لیکن کیا کرتے ہیں وہ تو بعد میں پتا چلے گا. اور اسی طرح لڑکیوں کو بھی وہاں بھیج رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں یہ عرض کروں گا لیکن یہ سب ہم اپنے اولاد کو نظرسائی نہیں ایسے تعلیم دی جو میری تعلیم دی ان کی نگرانی کے ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے. اور اب تو بہت تعلیم اللہ تعالیٰ مستقبل دلوانا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بہرحال اس وقت جو بچوں نے جو قرآن کی تکمیل کی ہے وہ بڑے نہایت مبارکباد ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کو قبول فرمائے. یہ بچوں کی خدمت میں ان کے والدین ان کے اساتذہ اور اہل خاندان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری اولاد کو بھی سعادت عطا فرمائی. وآخر دعوانا الحمد للہ. دعا کریں. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری مرضیات سے ہماری تھوڑی تھوڑی عبادت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ہم سب ہمیں ڈالی ہیں ان کا پورا ادراک و احساس عطا فرما کر اللہ اس امانت کی قدردانی کرتے ہوئے کما حق ہو اس کی تربیت کی طرف توجہ کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما. ایسا جن بچوں نے آج اس مجلس میں حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے سب کو بے انتہا قبول فرما. اس طرح کے سینوں کو قرآن کے الفاظ سے مزین فرمایا. قرآن علوم معارف سے بھی ان کو معلومات فرما. قرآن اعمال صالحہ کا
ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآن یا اللہ کے فاضلات ان کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کر کے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اللہ اس کے قرآن کی تفسیر پر جو باتیں اور بشارتیں اپنے حبیب پاک کی زبان مبارک سے دی ہے، ان کو ان بچوں، اس کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کی لڑکیوں کے حق میں پورا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو اس طرح لگا رکھا ہے، اے اللہ ان کے لیے زندگی تبدیل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جن کے لیے اعلانات کے لیے خاص طور پر مولانا شبیر کا تروی کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ مقبولوں کو قربوں کا رہنا فرما، پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوبوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات کو معافیوں کو بڑی فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس کی نجات عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو کہ اللہ اس کے امام اسلام کی جانوان کی فتوابوں کی روایات کی تجارت و زراعت و کاروبار میں حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کے اندر شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ ہمارے اکابر تیرے نیک بندوں نے اے اللہ دین کے جو سلسلے مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اور خانقاہوں اور دعوت و تبلیغ اور جماعتوں جمعیتوں کی شکل میں جاری کیے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری بدامانیوں، اللہ حکومتوں کی وجہ سے ان نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ پتہ نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہو۔ تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر باقی لگا باقی نہ رہ گیا ہو، اللہ کی حالت میں موت عطا فرما۔ خبر کے اللہ کی حفاظت فرما، محشر کی حالاتوں کی حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اور کوثر کا نام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، نیکیوں کے پھلوں کو جھکا لے، اے اللہ دائیں ہاتھ کا نام اعمال نصیب فرما، اس جنات پر عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر پورے نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کی مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جوڑی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، ان تمام کو ہماری طرف سے تو اپنی شان شان بہترین بندہ عطا فرما۔ جو جان چکے ہیں ان کی قبروں کو دکھ سے بھر دے، اپنی رحمتوں مختلفوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما۔ اور اللہ جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے کارہائے خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما، ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ کو صلاحیتیں، جو قوا، جو اسباب و وسائل، جو نعمتیں تم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کو تیرے دین، علم دین، ایمان اور اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ دنیا کے پیچھے ان کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، بنائے دنیا میں سے نہ بنا، بنائے آخرت میں سے بنا دے۔ اللہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خیر اور بھلائی مجھ سے مانگی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع و برائیوں کو پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله www.attableek.com, the reviver of